یہ عشق نہیں آساں، تحریر امینہ بلوچ، ایپیسوڈ 1۔ گھر میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بس کچن کی لائٹ جل رہی تھی اور وہاں ٹیبل پہ بریڈ کا خالی پیکٹ پڑا ہوا تھا اور ساتھ میں ہی جیم کی چمچ جس پہ تھوڑی سی مکھن لگی ہوئی تھی۔ کچھ گندے برتن سنک میں پڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ چپس کی خالی پیکٹس بھی پڑی ہوئی تھیں۔ گھر میں 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے پر اگر نظر ڈالیں تو وہاں پہ ایک بوڑھا آدمی سیدھا سویا ہوا تھا اور اس کے پاس ہی ایک 16 سالہ لڑکا صوفے پہ سویا ہوا تھا۔ کمرہ بہت ہی خوبصورت پینٹنگ سے بھرا پڑا تھا۔ وہ آڑی ترچھی سی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، خود کے اوپر اچھی طرح سے کمفرٹ پھیلایا ہوا تھا، صرف چہرہ ہی ظاہر تھا۔ اس کے سلکی کالے بال کچھ زمین پر پھیلے ہوئے تھے تو کچھ نے چہرے پر جال بچھایا ہوا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹ آپس میں پیوست تھے، لمبی پلکوں کے جھالر اس کے رخساروں کو چھو رہے تھے۔ سونے کی وجہ سے اس کے گال تھوڑے سے ابھرے ہوئے تھے اور اس کی رنگت گلابی پڑ چکی تھی، جس کی وجہ سردی تھی جو کہ آج کل عروج پر تھی۔ وہ آرام سے سوئی ہوئی تھی لیکن الارم کی چنگھاڑتی آواز نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ الارم کو بند کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ پلکوں کی دراز جھالر آنکھوں سے ہٹ چکی تھی۔ اس کی خوبصورت ہیزل گرین کلر کی آنکھیں تھیں۔ وہ ادھر ادھر ہاتھ مار کر اپنا چشمہ ڈھونڈنے لگی جو کہ کچھ ہی دیر محنت کرنے پر مل گیا۔ آنکھوں میں نیند کی خماری اب بھی موجود تھی لیکن گھڑی پر نظر ڈال کے وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جہاں صبح کے 5:30 بج رہے تھے۔ وہ آنکھوں کو ملتی بستر سے اٹھی اور ایک نظر اپنے پاس سوئی اپنی بہن پر ڈال کر واش روم چلی تھی۔ کچھ وقت میں ہی وہ وضو کر کے باہر آئی اور جانماز بچھا کر فجر کی نماز پڑھنے لگی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے ہانیہ کو اٹھایا اور نماز پڑھنے کا کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر سامنے والے کمرے میں آئی جہاں اسے سب سے زیادہ چین ملتا تھا۔ اپنے ابو اور بھائی کو ایک نظر دیکھ کر وہ کچن کی جانب آئی جہاں سب کچھ گندا پڑا ہوا تھا۔ اس نے آسین چڑھائی اور چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر سنک میں پڑے گندے برتنوں کو دھونے لگی۔ برتنوں کو دھو کر اس نے چائے کو نیچے اتارا اور اپنے لیے ایک کپ نکال کر باقی کا چائے تھرموس میں ڈال دیا۔ کچن کی اچھی طریقے سے صفائی کر کے وہ چائے نکال کر اپنے ابو ابراہیم شاہ کے کمرے میں آئی اور انہیں سہارا دے کر بٹھا دیا اور ان کو ناشتہ کروا کر وہ انہیں دوبارہ سے لٹاتی باہر آئی اور نوٹ لکھ کر اسے فریج پر چسپاں کیا اور سویٹر پہن کر اس کے اوپر گلے میں مفلر اوڑھا اور کوٹ پہن کر وہ گھر سے نکل گئی۔ 6:30 بجے بھی وہاں پہ رات جیسا اندھیرا تھا، آسمان پہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس وقت لندن میں برف باری کا موسم تھا اور کچھ ہی دنوں میں وہاں پہ برف باری شروع ہو جانی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے چلتی چلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ درختوں سے پتیاں گر کر زمین پہ پڑی ہوئی تھیں، وہ انہیں پیروں تلے روند کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ہائے مسز ڈسوزا، وہ شاپ کھولتی ڈسوزا سے حال چال پوچھنے لگی۔ کیسی ہو آبی؟ انہوں نے شستہ انگریزی میں جواب دیا۔ اس نام پہ اس نے منہ بنایا کیونکہ اس کا نام عائبہ تھا لیکن کسی کو اچھی طرح نہ آنے کی وجہ سے اس کا نام عبائسہ سے آبی بن گیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کا ٹومی کیسا ہے؟ میں نے سنا کل اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ان کے کتے کے بارے میں پوچھنے لگی جسے ایک گاڑی نے ٹکر مار دی تھی۔ وہ اب ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی چوٹ آئی تھی، اب وہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہنا تھا کہ اگر ہانی یا بلال آئے تو انہیں بریڈ کی 2 پیکٹ دے دینا، میں واپس آ کر پیسے دے دوں گی۔ اسے ادھار مانگتے ہوئے شرمندگی ہوئی مگر وہ بھی کیا کرتی، مجبوری تھی۔ مہینے کے آخری 5 دن ہی بچے تھے اور اس کے پاس بہت کم پیسے رہ گئے تھے۔ اوکے ڈیئر، میں دے دوں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ ان سے الوداع کہہ کر وہاں سے نکلی اور تیز تیز چلنے لگی کیونکہ اسے 8 بجے ریڈیو اسٹیشن پہنچنا تھا۔ وہ جلدی سے ریڈیو اسٹیشن میں داخل ہوئی اور سب کو ہائے کہہ کر اسٹوڈیو میں چلی گئی۔ اس نے سب سے پہلے گلے میں باندھا مفلر کھولا اور سکون سے بیٹھ گئی۔ اس نے ٹیبل پر پڑا پیپر اٹھایا اور اس پہ لکھے سوالات کو دیکھنے لگی۔ اس نے بیزاری سے آنکھیں پھیری۔ ہائے آبی، یہ لو تمہاری کافی۔ جیک ہاتھوں میں کافی کا مگ پکڑے اندر داخل ہوا۔ عابسہ، وہ دانت پیس کر غصے سے بولی۔ کتنا مشکل نام ہے یار تمہارا، میں تو آبی کہوں گا جیسا سب کہتے ہیں، وہ مزے سے بولا کیونکہ اسے چڑھانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔
ہاں ہاں پتہ ہے، کافی کا مگ رکھو۔ اچھا، ویسے تم نے آج کے گیسٹ کے بارے میں پڑھ لیا کیا؟ وہ اس کے ہاتھوں میں پیپر دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ دکھ تو رہا ہے نا کہ میں پڑھ رہی ہوں۔ وہ اسے آنکھ دکھاتی بیزاری سے بولی۔ یار آبی، کبھی تو انسانوں جیسا بیہیو کرو، ہر وقت کاٹنے کو دوڑتی ہو۔ جیک، وہ دانت پیس کر بولی۔ اچھا میں چلتا ہوں، آج ضرور خالی پیٹ آئی ہو تبھی ایسی چڑچڑی ہو رہی ہو۔ وہ اندازہ لگانے لگا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکلنے لگا، لیکن دوبارہ اندر جھانک کر ہاک لگانا نہیں بھولا۔ بھوکی بھوتنی! اس نے غصے سے پیپر ویٹ اٹھایا اور اس کی جانب پھینک دیا، لیکن وہ پہلے ہی نکل گیا اور پیپر ویٹ گیٹ سے جا کر لگ کر زمین بوس ہو گیا۔ پوری جنگلی بلی بن گئی ہو تم تو آج۔ اچھا تم آج کا شو ختم کرو، آر جے آبی آج کا ناشتہ میری طرف سے۔ وہ ناشتہ آفر کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کافی کو ختم کر کے اس نے سسٹم کو آن ایئر کیا۔ ہیلو، تو کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈیو موو پاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم حاضر ہیں اپنے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان سے ملوائیں، آپ جسٹس بیبر کا یہ گانا انجوائے کریں۔ وہ کہتے ہیں وہاں کے سسٹم کی کچھ بٹن ادھر ادھر کرنے لگی اور گانا لگا کر کان سے وائرلیس ہیڈ فونز نکالے۔ تبھی کوئی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر شاکڈ ہوئی۔ وہ چل کر کرسی پر آ بیٹھی۔ اس نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ 50 سے 60 کے درمیان عمر کی عورت تھی۔ اس کا چہرہ جھریاں زدہ تھا، لیکن چہرے پہ ایک نور سا تھا۔ چہرہ حجاب کے حالے میں چھپا ہوا تھا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ اس نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ اس کے اذبات سے سر ہلانے پر اس نے گانے کی آواز کو بالکل لو کیا اور اپنے ہیڈ فونز سیٹ کیے۔ تو گائز، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے گانے کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ تو چلیں ہم آپ کو ملواتے ہیں آج کی گیسٹ سے۔ آج ہمارے ساتھ جڑی ہیں لندن کی جانی مانی رائٹر جن کا تعلق ترکی سے ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 25 سال ناول رائٹنگ میں گزار دیے اور بہت ہی خوبصورت ناولز لکھ کر ہمیں مہیا کیے۔ تو چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کچھ کھٹے میٹھے سوالات۔ وہ جوش سے سب کچھ بول رہی تھی۔ جی مس سنم، آپ نے ناول لکھنے کا کب سوچا اور آپ کا فرسٹ ناول کون سا تھا؟ میں نے سب سے پہلا ناول 15 سال کی عمر میں لکھا تھا اور لکھنے کی سوچ اپنی ماں کو دیکھ کر آیا، کیونکہ وہ خود بھی ایک کالم رائٹر تھی اور میرے سب سے پہلے ناول کا نام لو تھا۔ وہ بڑی میٹھی آواز میں بولی تھی۔ اوہ سو سویٹ! ہم تو 15 سال کی عمر میں کورس کی ہی کتابیں پڑھتے تھے، وہ بھی زبردستی، وہ مسکرا کر بولی۔ اسی طرح سوال جواب کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو گائز، اب میں اجازت چاہوں گی۔ نیکسٹ ویک ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے ایک نئے آرٹسٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، آپ کی اپنی آر جے آبی۔ وہ شو ختم کر کے مسکرائی اور سامنے بیٹھی عورت کو دیکھنے لگی اور پھر ان سے بولنے لگی۔ آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں آپ کے فینس میں سے ایک فین ہوں۔ آپ دل سے لکھتی ہیں اور مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اب ہم آپ کے لکھے ہوئے کو نہیں پڑھ پائیں گے۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی وہاں سے نکل گئیں۔ ان کے گالوں سے ایک آنسو نکل کے گرا تھا۔ بہت ہی خوبصورت احساس تھا۔ ایسا لگا جیسے وہ خود کلامی کر رہی تھی کہ دروازہ کھول کے جیک آ دھمکا۔ واہ، آج تو کمال کا شو تھا، اور یہ جو سوالات تم نے اپنی جانب سے کیے تھے ان کی وجہ سے آج کا شو سپر ہٹ جائے گا۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ دی گریٹ جیک، آلسو مسٹر پرفیکٹ، میری تعریف کر رہا ہے؟ وہ حیرت کا بھرپور مظاہرہ کرتی بولی۔ یہ ایکٹنگ کر کے نا تم ایک دم مندری لگتی ہو۔ وہ دیکھو کہہ کون رہا ہے، جو خود گوریلاؤں کا سردار ہے؟ وہ اسے زبان دکھاتی بولی۔ او گاڈ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تم تو میری ہی نسل کی ہو، تم بھی بندر میں بھی بندر۔ وہ دانت نکالتا مزے سے بولا۔ جیک سدھر جاؤ ورنہ میں لینا کو تیرے سارے کرتوت بتاؤں گی۔ یاد کرو پچھلی بار بھی میں نے ہی تیرا بریک اپ کروایا تھا۔ وہ ابرو اچکا کر دھمکی دینے والے انداز میں اس سے بولنے لگی۔ یہ دیکھو میرے جوڑے ہاتھ، بس منہ بند کر لو، بندہ تمہیں تو اپنے راز بھی نہ بتائے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا اور ساتھ میں ہی منہ بناتا بولا۔ وہ اس کے اس انداز پہ کہکا لگا اٹھی۔ توبہ ہے، کتنا ڈرامہ کرتے ہو۔ وہ ٹیبل سے کوٹ بیگ اٹھاتی باہر نکل گئی۔ چلو آؤ ناشتہ کرواتا ہوں، اس کے بعد تم لینا کو مت بتانا، اوکے؟ مشکل سے ہی کوئی میچ کی ملی ہے۔ وہ کیفے میں داخل ہوتا اس سے بولا۔
پیک کروا دو، میں راستے میں کھا لوں گی، کیونکہ ویسے بھی آج شاید میں لیٹ ہو جاؤں گی. آج آخری کلاس ہے، پھر ہاؤس جاب اسٹارٹ ہو جائے گی میری. ہاں لوٹ لو مجھے، ایک تو تم نے مجھے کنگلا کر کے ہی رکھ دیا ہے، وہ مصنوعی افسوس سے بولا. توبہ ہے، آفر خود کیا اور اب نخرے دیکھو جیسے انارکلی کا سنیم کو، وہ بھی کیا کم تھی. ایک تو یہ تم مشکل الفاظ استعمال نہ کرو، میرے تو سر سے گزر جاتے ہیں. وہ نوڈلز پیک کروا کر اس کے ہاتھ میں تھما کر بولا. کیوں بھائی، سن لینا، اردو سیکھ لے. جب تمہیں پتہ چلے گا نا کہ میں اردو میں تجھے کیا بولتی ہوں نا، تو تم مجھے مارنے دوڑو گے. وہ دانت دکھا کر وہاں سے بھاگ گئی. مارنے کا دل تو ابھی بھی کر رہا ہے، وہ مار کے دکھا. ویسے اور بھی لڑائی کرنے کا دل کر رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے نا، مجھے کہیں جانا ہے، تو بائے بائے چلغوزے. کہنے کے ساتھ ہی وہ کیفے سے نکلی. جیک اسے پیچھے سے آواز دیتا رہ گیا. وہ جلدی سے بس میں بیٹھی. ابراہیم شاہ کا تعلق پاکستان سے تھا، لیکن فیملی مسائل کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کے ساتھ لندن چلا آیا. یہاں پہ انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، لیکن ان کے پارٹنر نے انہیں دھوکہ دے کر سارا بزنس اپنے نام کر لیا، اور 2 سال پہلے ہی ان کے پیروں کو فالج ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے. ان کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. ان کی بڑی بیٹی آپسا جو 24 سال کی سلجھی ہوئی ذمہ دار لڑکی ہے. بزنس کے چلے جانے کے بعد اس نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ریڈیو اسٹیشن میں کام کرنا شروع کیا، لیکن اس کی کم انکم کی وجہ سے اس نے رات میں نزدیکی کلب میں ویٹر کا کام بھی شروع کر دیا، جس سے اچھی خاصی انکم آتی تھی. ہانیہ کی عمر 20 سال ہے اور پڑھائی میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے. اسے انٹرسٹ تھا تو صرف شادی میں، گھومنے پھرنے میں، لیکن آپسا کے فورس کرنے پر اس نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا اور ابھی MBBS کے 2nd ایئر میں تھی. بلال سب سے چھوٹا تھا. بلال کی پیدائش کے وقت ہی اس کی ماں وفات پا گئی تھی. تب سے اس کی پرورش ابراہیم صاحب نے کی تھی اور آپسا نے ایک ماں کی طرح اسے پالا تھا. بلال کے اسکول کا لاسٹ ایئر تھا. السلام علیکم آبی. تمہیں پتہ ہے میرا اور تمہارا ایک ہی جگہ پہ ہاؤس جاب لگا ہے. اس کے یونی میں داخل ہوتے ہی اس کی دوست سفینہ اس کا ہاتھ پکڑی خوشی سے لے کر لہک لہک کر اسے بتانے لگی. ریئلی؟ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا ہے. اسے سچ میں شاک لگا. پوچھو تو نا کہ کون سے ہاسپٹل میں. کون سے؟ اس کی خوشی کو دیکھ کر وہ اپروچ کا کر اس سے پوچھنے لگی. یار اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں، وہ خوشی سے بتانے لگی. واٹ؟ آر یو سیریس؟ آئی کانٹ بلیو دس. وہ پہلے حیرت سے گنگ ہو گئی، کیونکہ اس ہاسپٹل میں ڈاکٹرز جاب کرنے کے لیے مرتے تھے، لیکن وہ بہت ہی کم اور ہائی گریڈرز ڈاکٹرز کو ہائر کرتے تھے. یس آئی ایم سیریس. تو تیار ہو پھر کل صبح 7 بجے آن ڈیوٹی ڈاکٹر عبائسہ ابراہیم شاہ، ریڈی ڈاکٹر سفینہ شاہ. وہ دونوں آڈیٹوریم کی طرف بڑھے جہاں ان کی الوداعی پارٹی عروج پہ تھی. وہ 4 بجے یونی سے فارغ ہوئی. وہ یونی میں آخری دن گزار کر گھر کی جانب روانہ ہوئی. وہ اپنے جیکٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے سڑک کے کنارے چل رہی تھی. ٹھنڈی ہوائیں اس کو چھو کر گزرتی اسے لرزنے پر مجبور کر رہی تھیں، اور آسمان سے ہلکی ہلکی برف گر رہی تھی جو کہ صبح سے ہی گر رہی تھی اور پوری زمین کو برف ڈھک چکی تھی. اس نے جیب سے ہاتھ نکال کر ہاتھ کی ہتھیلی پھیلا دی. اس کی ہتھیلی پہ برف کے گالے گرنے لگے. اس نے موسم کی بدلتی رت کو دیکھا جہاں بادل گہرے ہونے لگے تھے. اس نے جلدی جلدی چلنا شروع کیا اور پوائنٹ کی طرف جانے لگی، لیکن افسوس اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بس جا چکی تھی. اگلی بس 3 گھنٹے بعد آنی تھی، تو اس نے وہیں ایک کیفے میں پناہ لی، کیونکہ اتنی سردی میں وہ آگے نہیں جا سکتی تھی. اوپر سے اس کے پاس چھتری بھی نہیں تھی. میم کچھ چاہیے؟ یس 1 بلیک کافی. ویٹر آرڈر لے کر جا چکا تھا. کچھ ہی منٹ میں ویٹر بلیک کافی پکڑے اس کی جانب آیا. وہ چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی. گرم کافی پی کر اسے تھوڑی گرماہٹ محسوس ہوئی. کافی پی کر اس نے اپنے بیگ سے ڈائری نکالی اور وہیں اسے ٹیبل پر رکھ کر اس کی رداد لکھنے لگی. لکھتے وقت وہ بہت پرسکون سی تھی. اس نے ڈائری بند کر کے بیگ میں ڈالی اور ایک نظر رسٹ واچ پر ڈالی جہاں 6 بج رہے تھے اور 8 بجے دوسری بس آنی تھی. اس نے ایک نظر باہر ڈالی جہاں پہ برف باری زور و شور سے جاری تھی. 6 سے 8 بج گئے لیکن بس نہ آئی. میم آپ کو کوئی پریشانی ہے کیا؟ ویٹر اسے پریشان دیکھ کر اس کی جانب آیا. آج بس نہیں آئی، ہر روز تو 8 بجے بس آتی تھی. میم ابھی پتہ چلا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے راستہ بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بس نہیں آ رہی. وہ یہ سن کر پریشان ہوئی. کیا یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ ہے؟ ہاں، یہاں سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے.
کیا تم مجھے راستہ گائیڈ کر دو گے؟ دائیں طرف جائیں، سیدھے بنا کہیں مڑے۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی کیفے سے نکل گئی۔ وہ چلتے چلتے ہوٹل کے سامنے آئی۔ یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ کیا کوئی روم خالی ہے؟ جی میم، فلور نمبر 7، روم نمبر 336۔ وہ اسے روم کارڈ دیتی بتانے لگی۔ وہ روم کے لیے پے کرتی جلدی سے لفٹ تک آئی اور 7 نمبر دبا دیا۔ لفٹ 7 فلور پر آ کر رکی۔ وہ اپنا روم ڈھونڈتی ایک کمرے کی جانب آئی اور کارڈ ڈالنے ہی والی تھی کہ روم پہلے سے ہی کھلا ہوا ملا۔ شاید روم سروس سے غلطی ہو گئی ہوگی، وہ خود سے کہتی اندر چلی گئی۔ وہ سر جھٹکتی اندر داخل ہوئی اور اپنا بیگ وہیں ٹیبل پر رکھتی اپنے حجاب کو پنوں سے آزاد کرنے لگی۔ حجاب کو سر سے اتار کر اس نے کوٹ کے بٹن کھول کر خود کو اس سے آزاد کیا۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ ابھی وہ ورڈ کی جانب بڑھی ہی تھی کہ کسی کے اپنے جانب کھینچنے پر وہ حواس باختہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، سامنے والے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کو منہ میں ہی دبا دیا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ عشق نہیں آساں کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہترین ناول لے کر آئیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔